نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ برادران ملت اور خواتین اسلام، آج کی مجلس میں ان 10 اہم چیزوں کو ذکر کیا جائے گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس موضوع پر ویڈیو آ چکا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دوا یا پانی کی بھاپ یعنی اسٹیم کا بھپارا اور جوش لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم دم میں استما میں تسکین کے آلہ انہیلر کا ہے۔ اگر کسی دمے کے مریض کے لیے انہیلر کے استعمال کے بغیر رہنا ممکن نہ ہو اور بظاہر اس کا بدن صحیح سالم ہو تو وہ کیا کرے؟ اس بارے میں معاصر اور موجودہ زمانے کے مفتیان کرام کی 3 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ایسا شخص مطلقاً معذور کے حکم میں کہ وہ سر دست روزہ نہ رکھے اور صحت ہونے کے بعد قضا کرے یا فدیہ دے۔ بر صغیر کے اکثر مفتیان کرام اور مصر و شام کے مفتاز اور محقق علماء کرام مثلاً ڈاکٹر وہبہ الزحیلی، ڈاکٹر محمد الالفی اور شیخ محمد مختار السلامی کی رائے یہی ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ انہیلر سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لہذا مذکورہ شخص انہیلر کے استعمال کے ساتھ روزہ رکھتا رہے، اس کا روزہ درست ہو جائے گا، بعد قضا بھی لازم نہ ہوگی۔ متعدد عرب علماء کرام مثلاً شیخ عبداللہ بن باز، شیخ محمد صالح العثیمین اور شیخ عبداللہ بن جبرین کی رائے یہی ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو انہیلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن صحت کے بعد احتیاطاً قضا کا حکم ہوگا، اور اگر تا وفات صحت مند نہ ہو سکے تو فدیہ ادا کرے۔ اس تیسری رائے میں احتیاط زیادہ ہے اور اسی پر استما کے بیماروں کو عمل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 2، اگر روزے دار کی نکسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے منہ میں آ کر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ میں آ کر حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں، اسی طرح لعبان یا عود کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، ناک یا کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ آج کل جدید طبی تحقیق اور میڈیکل ریسرچ کے مطابق کان اور دماغ میں کوئی منفذ یعنی ہول نہیں ہے، اس لیے بعض مفتیان کرام یہ فتویٰ دینے لگے ہیں کہ ناک یا کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ
نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا۔ لیکن قدیم فقہا کی محتاط رائے وہی ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا کہ ناک یا کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ناک یا کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 5، پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوا چڑھائی جاتی ہے جس کو اینیما کہا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، بواسیر یعنی پیلس کے اندرونی مصوں انٹرنل ہیمورائڈس پر مرہم یا دوا لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر جو مسے یعنی ہیمورائڈس باہر رہتے ہیں اس پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، مرد کے پیشاب کی نالی میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے اور وہ مثانہ یورینری بلیڈر تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مثانہ تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8، اگر کسی عورت کے مخصوص مقام میں کوئی دوا ڈالی جائے تو فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، اگر کسی بیماری کی تشخیص، ڈائگنوسس یا مدت حمل جسٹیشن پیریڈ کا اندازہ لگانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کے مخصوص مقام میں ہاتھ ڈالے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ خشک ہاتھ ڈالے جس پر پانی یا دوا کا کچھ اثر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، اور اگر تر ہاتھ ڈالا یا دوا وغیرہ لگا کر ہاتھ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، کلی کرتے وقت حلق میں بلا اختیار پانی چلا گیا۔ اب اگر اس کو روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر روزہ یاد نہیں رہا اور اگر روزہ یاد ہی نہیں تھا، ایسی حالت میں پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ روزہ کو توڑنے والی چیزیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن سے صرف قضا لازم ہوتی، دوسرے وہ جن پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔